میں نے تو سنا تھا کہ آپ کو لوگ بڑا اچھا سننے کا فن آتا ہے آپ کو. بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. پھر میں نے ہر مسرت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کا موسم بھی وہی دیتا ہے، اور زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے. زخم لگتے ہی نہیں. اے سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا، شروع دے ناتوں میں گل کرنا چاہنا. منگ کے پائیے، پنجابی کی سمجھ آ جائے، منگ کے پائیے کج نہیں ہوتا، لٹ کے کھائیے رج نہیں ہوتا، اور بنا عشق نبی دے کعبے جائیے پینڈا ہی ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا. بنا عشق نبی دے کعبے جائیے پینڈا ہی ہوتا ہے، حج نہیں ہوتا. اور زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں. پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے. مانا حسن میں یوسف زمانے سے سوا ٹھہرے، لیکن محمد کے مقابل میں کوئی کیسے بھلا ٹھہرے. مانا حسن میں یوسف زمانے سے سوا ٹھہرے، لیکن محمد کے مقابل میں کوئی کیسے بھلا ٹھہرے. اور تقابل حضرت یوسف کا کیا ختم رسول سے، وہ محبوب زلیخا تھے یہ محبوب خدا ٹھہرے. اور ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور عمل کی میرے خدا کی مولا کتاب تو ہے، عمل کا میرے نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں جنگ بدر کی باتیں، کشا کشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور آقا جو کوئی منکر حیات کا ہو یا مولا تیری شفاعت کا ہو، میں اس کی گندی فکر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. سامعین محترم، میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب شمع پر پروانے نثار ہو رہے ہوتے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب چکور چاند کی محبت میں محو پرواز ہوتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب کالے بادلوں میں سفید براق کبوتر اڑ رہا ہوتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب آموں کے باغ کے اندر کوئل کوکتی ہے. میں اکثر سوچتا ہوں وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے کہ جب ہدی خانوں کے نغمات سے مسحور ہو کر اونٹوں کا قافلہ دیوانہ وار دوڑتا چلا جاتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب شیر کی دھاڑ پر مور ناچنا شروع کر دیتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب ستاروں کے جھرمٹ میں چاند اپنی محفل سجاتا ہے. ہاں میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب یہ سارے منظر اتنے حسین ہیں تو پھر وہ ذات کتنی حسین ہوگی جس کے لیے یہ سارے منظر پیدا ہوئے. جب یہ سارے منظر اتنے حسین ہیں تو وہ ذات پھر کتنی حسین ہوگی، کتنی. یہاں پہ ایک بات عرض کروں، طیبہ کائنات زاہدہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اور اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوائی، ایمان لے کے نہیں آئی. فرماتی ہے لو رئینا حسن محمد یقتلنا انفسہن
اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹوا ڈالتی۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، سونیا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ تو زیادہ مکے میں چلے گئے، مدینے میں چلے گئے، شام چلے گئے ہوں گے، پوری دنیا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ حسین کسی اور علاقے میں پایا جائے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حسین ہو لیکن آپ اس تک نہ پہنچ سکے ہوں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا کسی علاقے میں کیسے ہو سکتا ہے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب آخری جملہ، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے پیدا کیا، آپ سے پوچھ پوچھ کے پیدا کیا ہے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا اللہ نے پوچھا ہوگا میرا مدنی تیرے چہرے کو کیسے تراشوں، تو حضور نے کہا ہوگا یا اللہ میرے چہرے میں ایسی رانائی رکھ دے جو دیکھے ایمان لے آئے، جو دیکھے قربان ہو جائے، جو دیکھے فدا ہو جائے، جو دیکھے فریفتہ ہو جائے۔ پوچھا ہوگا میرا مدنی تیری زلفوں کو کیسے تراشوں، کہا ہوگا یا اللہ میری زلفوں میں ایسی سیاہی رکھ دے کہ رات بھی میری زلفوں سے سیاہی کی بھیک مانگتی نہ۔ حضور نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ کی سوئی گر گئی تھی حجرے میں، وہ سوئی کو تلاش کر رہی، مل نہیں رہی۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں تشریف لائے نا، آپ کے چہرے کی رانائی سے وہ سارا حجرہ روشن ہو گیا، اور اما عائشہ صدیقہ کو وہ گری ہوئی سوئی مل گئی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا لوگوں سنو، تمہارا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ تمہارا سورج، ایک اور بات ہے، حسن اللہ نے ایسا دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی کائنات کا حسن اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے چہرے میں رکھا تھا۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوائی لیکن ایمان نہیں لائے، لیکن وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، صرف حضور کے بارے میں پڑھا، اور لاہور میں 10,000 بندے نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ختم نبوت کی تحریک میں بن دیکھے 10,000 بندوں نے، یہ حضرت زید بن سکن حضور کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ ختم ہوئی آقا نے فرمایا کوئی ہے جو زید کی خبر لے کے آئے؟ صحابی گئے، انہوں نے شہیدوں میں تلاش کیا، نہیں ملے، تو کیا دیکھا کہ زخمیوں میں پڑے، انہیں اٹھایا، زخموں سے بدن چور ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ زخم نہ لگے ہوں۔ کان میں جا کے کہا زید چل تجھے حضور بلا، جو زندگی کی رمق پورے جسم میں بچی تھی اس کو ٹانگوں میں مجتمع کر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں چل نہیں سکتا، کہا پشت پہ سوار کر کے لے کے جاتا ہوں۔ جب حضور کی مجلس تھوڑی دور رہ گئی نا تو کہا مجھے اتار دو، انہوں نے کہا نہیں لے جاتا ہوں، کہا نہیں میں گھسٹ کے جانا چاہتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل رہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ گھسٹ کے گئے ہیں تو پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے، سجنا دے بوئے ہوتے کنج جانا چاہیے۔ نہیں یار نہیں، آپ ذوق سے نہیں بیٹھے، یقین جانے، سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے، سجنا دے بوئے ہوتے کنج جانا چاہیے، تلیاں نو چم کے زیاد نے دسیا آقا دے دوارے ہوتے ہنج جانا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب حضور کے قدموں کو بوسہ دیا نہ جا کے تو آقا علیہ السلام نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایسے ہاتھ اٹھا کے ذریعے ٹھوڑی کو سر کو اٹھایا، پوچھا زیاد کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا۔ عرض کیا زندگی میں ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ دم نکلے تو آپ کے قدموں میں نکلے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کچھ چاہیے؟ اگر میرے جیسا ہوتا کوٹھی بنگلے مانگ لیتا،
میرے جیسا ہوتا لال و گوہر کی تمنا کرتا، اور حضور اس پہ قادر تھے کہ دے دیتے۔ جب پوچھا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی تمنا ہے؟ تو کہا نہیں، تمنا یہی تھی کہ جب آخری وقت آئے تو آپ کے قدموں میں آئے، یہ تمنا پوری ہو گئی۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ خاک چ رول کے سج لیندے نے اپنا جسا کج لیندے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے پھر اگلا مصرع سنانا۔ سبحان اللہ، خاک چ رول کے سج لیندے نے اپنا جسا کج لیندے نے، عاشق پیٹ پرست نہیں ہوندے یار نو ویکھ کے رج لیندے۔ عاشق پیٹ پرست نہیں ہوندے یار نو ویکھ کے، سبحان یار نو ویکھ کے سبحان اللہ، رج لیندے نے۔ تو آدھی کائنات کا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا، لیکن جنہوں نے دیکھا انگلیاں کٹوائی ہیں، ایمان نہیں لائے۔ لیکن میرے نبی کو جنہوں نے دیکھا وہ پہلے ایمان لائے، بعد میں بدر و احد میں گردنیں کٹوا ڈالیں۔ یہ چند لفظوں کا سپاس بندگی، بات کو تو جتنا بھی کھینچو ذات مک سکتی ہے، اس کی بات نہیں مک سکتی۔ بے شک بے شک، میرا عنوان اور تھا، لیکن میں نے یہ چند لفظوں کا خراج عقیدت، خراج تحسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لیے رکھا۔ میرا چونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ میرے ماموں کا سسرال ہے، میں نے صرف دو باتیں اس پہ عرض کر دیا۔ موت خود ایک نصیحت ہے، واز ہے، اس پہ تو واز کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سسرالی رشتوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، بس ایک دو بات کی عرض کرنی ہے اور بات ختم۔ سسرالی جو رشتے ہیں شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ان کا بھی کوئی پاس کرنا چاہیے کہ نہیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت عمر بن عاص بھی بیٹھے رضی اللہ عنہ، صحابہ بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ، مسلم شریف کی روایت، ایک وقت آئے گا تم مصر کو فتح کرو، جب مصر کو فتح کرو تو مصر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا۔ عرض کیا آقا وہ کیوں؟ اگر وہ ہم سے لڑائی کریں تو پھر؟ فرمایا پھر بھی تم تھوڑا ہاتھ رکھنا۔ عرض کیا کیوں؟ فرمایا وہ میرے سسرالی ہیں۔ مصر والے کیا ہیں؟ میرے۔ حضرت ماریہ قبطیہ مصر کی تھی، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ وقت گزر گیا، حضرت عمر بن عاص کمانڈر بنے، لشکر آمنے سامنے ایسے آ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئے۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، مٹھی بھرو، کچل دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا تم ہمیں نہیں جانتے، تم جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو اس طرح ہم موت سے محبت کرتے ہیں، تم ہم پہ غالب نہیں آ سکتے، تیار ہو جاؤ، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، قبول کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں قبول کرتے۔ جب تلواریں نیاموں سے نکل آئی اور ماحول پورا گرم ہو گیا تو حضرت عمر بن عاص پھر آگے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا میں تمہیں پھر کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ کہا پھر کہتا ہوں۔ کہا نہیں مانتے۔ کہا پھر کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لگتا ہے ڈر گئے۔ اس نے کہا ڈرا نہیں ہوں، میرے نبی نے کہا تھا کہ جب ماحول ایسے گرم ہو جائے تو تب بھی ان سے حسن سلوک کرنا کہ وہ میرے کیا ہیں؟ سسرالی ہیں۔ تو پنڈت ان کے جو عیسائی پادری تھے انہوں نے کہا جس نبی کی یہ شان ہے کہ وہ سسرالیوں سے ایسے حسن سلوک کرتا ہے، جان کے دشمنوں پہ ایسے سلوک کرتا ہے، جس کو گالیاں دی جائیں وہ دعاؤں کے موتی برساتا ہے، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے جائیں وہ پھر بھی پھول برساتا ہے، جس کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جائے وہ پھر بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے لڑنا نری موت ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سسرالی رشتہ داروں سے کیسے؟ ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت جبیریہ بنت حارث، ان کا قبیلہ تھا بنی مستلق۔ جنگ ہوئی، بنی مستلق کے بندے گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیریہ سے نکاح کر لیا۔ قبیلے کا نام بنی مستلق۔ بنی مستلق کی عورت حضرت جبیریہ سے حضور نے نکاح کر لیا تو قبیلہ بنی مستلق حضور کا کیا بن گیا؟ پھر سسرال بن گیا۔ 100 قیدی گرفتار تھے، صحابہ نے 100 کے 100 آزاد کر دیے۔ حضور نے پوچھا صحابہ تم نے یہ قیدی کیوں آزاد کر دیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے سسرالی ہیں، ہم قید تو نہیں رکھ سکتے۔ یہ آپ کے کیا ہے؟ سسرالی ہیں، ہم آپ انہیں قید تو نہیں رکھ سکتے۔
تو سسرالیوں کی کیا ہے عظمت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت حالہ جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن، جب وہ تشریف لایا کرتی تھی حضور کھڑے ہو گئے. آج اگر آپ اپنے سسرال میں کوئی چیز بھیج دیتے ہیں تو ماں باپ ہی جینا آرام کر دیتے ہیں. ہر چیز صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. پھر فتح مکہ آ گیا. فتح مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اما عائشہ صدیقہ کے جو کہ بیوی ہیں کن کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے دادا تھے حضرت ابوبکر صدیق کے والد. انہوں نے کہا وہ کمزور تھے معذور تھے. انہوں نے کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے جاؤ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جب لے گئے تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم انہیں یہاں پر کیوں میرے پاس لے کے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ میرے سسرالی ہیں، مجھے کہا ہوتا میں انہیں جا کے کلمہ پڑھا کے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیسی بات کرتے تم انہیں یہاں پر کیوں لے کے آئے؟ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ان کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری لونڈی تھی، اس کا کیا بنا؟ عرض کیا جی میں نے اس کو آزاد کر دیا. فرمایا اپنی بہن کو کیوں نہیں دے جو کہ حضور کی سالی تھی؟ فرمایا وہ ضرورت مند تھی، اس کو کیا کر دیتے؟ دے دیتے. موضوع نہیں، ورنہ میں یقین مانیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا چچا کا حق کیا ہے، ماموں کا حق کیا ہے، تاؤ کا حق کیا ہے، خالہ کا حق کیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں سے. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ کس سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا جو تیری ماں کے رشتہ دار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کے سسرالی ہو گئے نا، باپ کے تو سسرالی ہو گئے نا سارے کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. چچا کا اپنا مقام ہے، بھائی کا اپنا مقام ہے. آخری بات اور میں بات ختم کروں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ایک ہوتی ہے جسمانی موت، ایک ہوتی ہے اخلاقی موت. ہم لوگ اگرچہ زندہ ہیں لیکن اخلاقی طور پہ ہماری موت واقع ہو چکی. نہ بھائی کے ساتھ ہم صحیح ہیں، نہ تاؤ کے ساتھ ہم صحیح، نہ چچا کے ساتھ ہم صحیح. ہم کہتے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس کے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا، اس کے بغیر میرا گزارا ہو جائے گا، سب کے بغیر تمہارا گزارا. حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے بھائی کو، بیٹے کو اور خامن کو گرفتار کر لیا. وہ سفارش لے کے گئی کہ جناب آپ ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک کو چھڑا لے تینوں میں سے، جس کو کہتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ. کیا کہا؟ بھائی کو چھوڑ. وہ ٹیک لگا کے بیٹھا سیدھا ہو. اس نے کہا بی بی میرے ذہن میں یہ تھا کہ ماں کو اپنے بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کی بات کرے. خامد عورت کا مزاجی خدا ہوتا ہے تو اپنے سرتاج کی بات کرے، تو بھائی کی بات کرتی ہے. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پھانسی بھی لگ جاتے ہیں میری شادی ہوگی، اللہ خامد بھی عطا کر دیں گے، رب رحمت کرے مجھے بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میں 1000 جتن کر لوں مجھے بھائی نہیں مل سکتا. نہیں ملے مجھے بھائی نہیں مل سکتا. بے شک. تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے. ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ علاقہ جو ہے وہ میرے ماموں کا سسرالی ہے، تو سسرالیوں کے کیا ہے حقوق ہے. شریعت نے بتایا ہے جہاں پر داماد نے قربانی دی ہے وہاں پر سسر نے بھی قربانی دی ہے، اور پہلے سسر نے ہی قربانی دی ہے. اور ایسی قربانی دے دی داماد نے کہا لاؤ بھائی چندہ. لوگ چندہ لے کے آ رہے ہیں سب لے کے آئے. کوئی آدھا لایا، کوئی تیسرا حصہ لایا، کوئی ایک مشت لے کے آیا، کوئی گٹھڑی میں لے کے آیا. لیکن جب سسر حضور کے آئے تو جھاڑو پھیر کے سب چیزیں سب چیزیں پھیر کے لائے کہ نہیں؟ سب اٹھا کے لے کے. اور داماد حضرت عثمان غنی، آقا نے فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. عثمان جیسا داماد کوئی نہیں، میں محمد جیسا سسر کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو سسرالیوں کے حقوق ہیں بھائی.
اگر بیوی آپ کے والدین کی خدمت کر سکتی ہے تو آپ بھی اس کے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں بے شک بے شک کہ نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے اور پھر جیسے سسر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، غار میں ہیں، حضور کی سالی حضرت اسما، آپ جائیں اللہ سب کو لے کے جائے غار سور، دیکھیں کتنی چڑھائی ہے، کتنی چڑھائی ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سسرالیوں نے کیا قربانی دی داماد کے لیے۔ غار سور کے اوپر چڑھ کے جایا کرتی تھی، چھپ چھپا کے حضور تک کھانا پہنچا کے آیا کرتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سسر نے داماد کے لیے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، سارا کچھ دے دیا حضور کے چندے میں، پھر آئے گھر میں پریشان بیٹھے کہ آج پھر میرے داماد نے اپیل کر دی ہے۔ داماد ہو بندے کا پتر تو سسر کو بڑی محبت ہوتی ہے داماد، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دیکھا جسم پہ ٹاٹ کا لباس ہے، وہ قیمتی لباس ہے، اس کو بازار میں فروخت کیا، جو پیسے بجے حضور کے چندے میں داخل کیے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں فضائل کے باب میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے سسر نے آپ پہ اتنی قربانی دی ہے کہ تن کا لباس تک فروخت کر دیا ہے، رب کو ان کی یہ ادا اس قدر بھا گئی ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر کے مکے کی گلیوں کا طواف کرو کہ آج میرے نبی کے سسر نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سسرالیوں کے حقوق ہے میرے بھائی، سسرالیوں کے کیا ہے حضور جب بھی کوئی چیز پکایا کرتے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی یعنی اپنی سالی کے گھر ضرور بھیجا کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے بھیجنے بھیجانے کا۔ آپ اگر سسرال میں کسی کو پیسے بھی ادھارے دے دیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے، وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طریقے سے سب کے حقوق ہیں اسی طریقے سے سسرالیوں کے بھی کیا ہیں حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔